بسم اللہ الرحمن الرحیم ضربۃ لمسح وجہہ وضربۃ لیدیہ مع مرفقیہ ولا يشترط الترتیب عندنا والفتوى على أنه يشترط الاستيعاب حتى لو بقى شيء قليل لا يجزيه والأحسن في مسح الذراعين أن يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى والبنسر والخنصر مع شيء من الكف اليسرى مبتدئا من رؤوس الأصابع. گزشتہ کل ما سبق میں بیان ہوا کہ تیمم کن وجوہات پر جائز ہے، کن اسباب پر جائز ہے. وجوہات، اسباب، شرائط ما سبق میں بیان کیے. اب یہاں سے تیمم کی کیفیت کیا ہے، تیمم کی حقیقت، یعنی تیمم کس طریقے سے کیا جائے گا، تیمم کو کرنے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. تو تیمم کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ضرب مارے گا زمین پر چہرے پر مسح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور دوسری ضرب مارے گا تو اس سے مسح کرے گا دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت. یعنی ایک ضرب مارے گا تو چہرے پر اور دوسری ضرب مارے گا تو کونیوں سمیت. ترتیب ہمارے نزدیک اس میں شرط نہیں ہے. جیسے وضو میں اختلاف ہوا تھا، امام مالک کا اس میں اختلاف تھا. تو جس طریقے سے وضو میں ترتیب شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے تیمم میں بھی ترتیب شرط نہیں ہے. جب تیمم میں ترتیب شرط نہیں ہے تو اگر چہرے پر مسح کرنے کے بجائے پہلی ضرب سے چہرے پر مسح کرے گا اور دوسری ضرب سے کونیوں سمیت ہاتھوں پر مسح کرے گا. اگر اس کے برخلاف کر لیا اس نے، یعنی اولاً چہرے پر مسح نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت مسح کر لیا تو مسح ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ خلاف سنت ہوا. سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے چہرے پر مسح کرے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر. برخلاف کیا، برعکس کیا تو ایسا نہیں کہ تیمم نہیں ہو، بلکہ تیمم ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا. اور اس میں فتویٰ بھی اسی پر ہے. کچھ نے کہا کہ استحباب شرط نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں استحباب شرط ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ ضرب بالیدین ہو یا ضرب بالوجہ ہو، دونوں میں استحباب شرط ہے. استحباب کا مطلب یہ ہے کہ چہرے پر جب ضرب مارے گا، چہرے پر جب مسح کرے گا تو کوئی بھی حصہ مسح سے خالی نہ رہے. چہرے پر جب مسح کرے گا یہاں تک کہ آنکھ کے پلک، آنکھ کی بھویں، کوئی بھی حصہ خالی نہ رہے، واجب ہے. اگر کوئی حصہ خالی رہے گا تو تیمم صحیح لا یجزی، کافی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے استحباب شرط ہے دونوں ہاتھوں پر جو مسح کرے گا، لیکن ایک طریقہ بتلا رہا ہے، احسن طریقہ، بہتر طریقہ، کہ دونوں ہاتھوں پر جو مسح کرے گا تو ویسے تو جیسے چاہے ویسے کرنے مسح استحباب شرط ہے بس، لیکن احسن طریقہ بتلاتے ہیں کہ مسح جو ہے بنسر، خنصر، وسطیٰ سے کرے. بنسر اس کو سب سے چھوٹی انگلی کہا جاتا، خنصر جس سے متصل ہو، وسطیٰ سب سے بیچ والی. یعنی ان تینوں انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو جس سرے نا پروے اس طریقے سے رکھے گا. ٹھیک ہے، آسان طریقہ یہ اس طریقے سے رکھے گا، یعنی دائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے گا، دائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کرے گا اور رکھے گا دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے سرے پر اس طریقے سے لے جائے گا. یہ تو اولاً جب رکھے گا تو انگلیوں کی طرف سے جب بعد میں لائے گا تو کونیوں کی طرف سے واپس لائے گا، اور اس سے کیسے رہا ابہام اور مصباح، یعنی شاہد والی انگلی اور انگوٹھا. اس طریقے سے کرا تھوڑی
یہ ہتھیلی کا بھی حصہ لگ رہا ہے اس طریقے سے. تو یہ احسن طریقہ ایسا ہے کہ اس میں استیعاب ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی حصہ مسے سے خالی نہیں رہے گا. یہ احسن طریقہ ہے بتلایا. اب جو کہہ رہے ہیں ضربۃ لمسح وجہ، تیمم ایک ضرب ہے چہرے پر مسح کرنے کے لیے، وضربۃ الیدیہ، اور دوسری ضرب ہے دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے، مع مرفقی دونوں سبیل. ولا یشترط الترتیب عندنا، اور ترتیب کی شرط نہیں ہے، ترتیب کی شرط نہیں لگائی جاتی عندنا ہمارے نزدیک. والفتوى على انه يشترط الاستيعاب، اور فتویٰ اسی پر ہے کہ استیعاب شرط ہے، یعنی کوئی بھی اس مسئلے سے خالی نہ رہے. حتی لو بقى شيء قليل، یہاں تک کہ تھوڑا سا بھی حصہ، کچھ بھی حصہ اگر بغیر مسے کے رہ جائے، کوئی بھی تھوڑا سا باقی رہ جائے، نہیں بغیر مسے کے رہ جائے، لا یجزی، تو یہ کافی اس کو نہیں ہوتا. والاحسن فی مسح الذراعین، اب احسن طریقہ بتلا رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کے مسح کرنے میں احسن طریقہ، سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ ان یمسح، مسح کرے، ظاہر الذراع الیمنی، یعنی دائنے ہاتھ کی پشت پر مسح کرے. یہ دائنا ہاتھ ہے، یہ اس کی پشت پر مسح کرے گا. یہ دائنا ہاتھ ہے کی پشت پر، جب اس پر مسح کر لے، اس پہ ہو جائے تو اسی طریقے سے پھر دوسرے ہاتھ پر مسح کرے گا. اسی طریقے سے دائنے ہاتھ کی پشت پر مسح کرے گا بائیں ہاتھ سے، یعنی کہ بائیں ہاتھ کی وسطی سے، بالوسطی والبنسر والخنصری، بائیں ہاتھ کی وسطی سے، بنسر سے، خنصر سے. کیسے؟ مع شیء من الکف، ہتھیلی کی کچھ حصے کے ساتھ. یہ اس طریقے سے کچھ حصہ لگے گا. مبتدئن، بائیں ہاتھ کی کچھ ہتھیلی کے ساتھ، مبتدئن شروع کرتے ہو، کہاں شروع کرے گا؟ من رؤوس الاصابع، انگلیوں کے سروں سے، سروں سے شروع کریں گے، یہاں سے نخونوں سے ایسے. ثم باطنہا، پھر کرے گا باطنی حصے پر، اس طریقے سے. کس سے؟ بالمسبحۃ والابہام، شہادت والی انگلی سے اور انگوٹھی، یعنی پہلی صورت میں پشت پر اور انگلیوں کے سرے سے لے کے جائے گا، اور دوسری صورت میں باطن میں حصہ کرے گا تو کونیوں کی طرف سے لے کر جائے گا ایسے، لیکن ہتھیلی کا تھوڑا حصہ ایسے لگنا چاہیے. یہ تو دائیں ہاتھ پر ہو گیا. وَهَكَذَا يَفْعَلُ بِالذِّرَاعِ الْيُسْرَىٰ، اور اسی طریقے سے کرے گا بائیں ہاتھ کے ساتھ. جسے دائیں ہاتھ پر مسح کرنے کا طریقہ بتلایا، بعینہ، یہی طریقہ اختیار کرے گا بائیں ہاتھ پر. اچھا، ہم یہاں پر ایک مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں کہ جیسے مسح کرنے کے دوران انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، اکثر ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ خلال کر لیں، غبار ضروری نہیں ہے، بغیر غبار کے بھی اگر اس نے انگلیوں کے درمیان خلال کر لیا تو یہ کافی ہے، برخلاف امام محمد کی روایت کے. امام محمد کے نزدیک چونکہ غبار سے ہی ہوتا ہے تیمم، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں انگلیوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان جو خلال کرے گا وہ غبار سے ہی کرے گا. اگر غبار اگر نہیں ہے ہاتھوں پہ، ضرب زمین پر ماری اور وہ غبار جو پوری ہاتھوں پر، چہرے پر مکمل استعمال ہو گئی، اور وہ غبار جو ہے پھر نہیں رہی ہاتھوں پہ، تو کہتے ہیں کہ اب غبار لینے کے لیے تیسری ضرب مارے گا، غبار لینے کے لیے تیسری ضرب مارے گا اور اس سے انگلیوں کے درمیان خلال کرے گا غبار سے. یہ امام محمد کی روایت ہے، لیکن دیگر تمام ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ غبار سے ہی مسح کرنا شرط نہیں ہے، بغیر غبار کے بھی اگر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کر لیے تو یہ کافی ہے. اسی پر فتویٰ وہی کہہ رہے ہیں. لم ثم اذا لم تدخل الغبار بین اصابعہ، پھر اگر غبار داخل نہیں ہوا دونوں انگلیوں کے درمیان، اگر غبار داخل یعنی مسح کرنے کے دوران غبار داخل نہیں ہوا،
انگلیوں کے درمیان کہنے فعلیہ تو اس پر واجب ہے ان یخلل اصابعها کہ وہ انگلیوں کے درمیان خلال کرے. تو ہمارا نزدیک یہ کہ ویسی خلال کر لے بغیر غبار کی کافی ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں فیحتاج غبار جب خلال کرے گا تو وہ محتاج ہوگا, اس کو ضرورت محسوس ہوگی الی ضربۃ ثالثۃ لتخلیلها انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کے لیے تیسری ضرب کی طرف اس کو ضرورت درپیش آئے گا, یعنی محتاج ہوگا وہ تیسرا. ہمارے نزدیک تیسری ضرب کی ضرورت نہیں ہے, دیگر تمام ائمہ کے نزدیک یہی ہے. اچھا علی کل طاہر یہ دیکھو متعلق ہے ضرب سے, یعنی ضرب مارے گا ایک ضرب کس کے لیے لمسح وجہہ چہرے پر مسح کرنے کے لیے, اور دوسری ضرب دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت مسح کرنے کے لیے. کس پر مارے گا ضرب علی کل طاہر ہر پاک مٹی پر, ہر پاک تو علی کل طاہر کس سے متعلق ہوا ضرب سے ہوا, ہر پاک مٹی پر من جنس الارض اسی کا بیان ہے طاہر کا, ہر اس پاک مٹی پر جو جنس ارض سے ہو, جو تو پتہ یہ چلا کہ تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو. اچھا اب جنس اور غیر جنس میں امتیاز کیسے ہوگا, فرق کیسا ہوگا, شناخت کیسے ہوگی, ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ چیز جنس ارض سے ہے اور یہ چیز جنس ارض سے نہیں ہے. تو اس کا طریقہ بتلاتے ہیں جنس ارض سے اور غیر جنس ارض سے, یعنی جنس ارض اور غیر جنس ارض کے درمیان فرق کرنے کے لیے ایک طریقہ بتلایا. وہ چیز اگر جلنے سے جل جائے, اگر ایسی چیز ہے جو جلنے سے جل جائے وہ جنس ارض سے نہیں, جیسے کہ لکڑی وغیرہ درخت وغیرہ جلانے سے جل جاتے ہیں یہ تو جنس ارض سے نہیں. اسی طریقے سے جو چیز پگھل جائے جیسے سونا چاندی یہ بھی جنس ارض سے نہیں. اسی طریقے سے اگر زمین پر وہ چیز رکھی جائے اور زمین اس کو کھا جائے جیسے غلہ وغیرہ گم وغیرہ یہ بھی جنس ارض سے نہیں ہے. اور وہ چیز جو جلنے سے نہ جلے پگھلنے سے نہ پگھلے اور زمین اس کو نہ کھائے وہ جنس ارض سے, وہ جنس ارض ہے. جیسے کہ تراب, جیسے رمل ریت پتھر یہ نہ جلنے سے جلتے ہیں نہ پگھلنے سے پگھلتے نہ زمین ان کو کھاتی, جیسے زمین پر رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں, ان کا وجود ختم نہیں ہوتا. تو یہ جنس ارض سے ہے. اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ سونے اور چاندی پر, سونے اور چاندی پر اگر غبار لگی ہوئی ہو, سونے اور چاندی پر غبار لگی ہوئی ہو تب اس غبار سے تیمم جائز ہے, غبار سے جائز ہے, کیونکہ سونے اور چاندی سے نہیں ہو رہا ہے تیمم, بلکہ سونے چاندی پر جو غبار لگی ہوئی اس غبار سے ہو رہا ہے. وہی کہہ رہے ہیں من جنس الارض جنس ارض کا تراب جیسے کہ تراب والرملی اور ریتا والحجر اور پتھر یہ کیا جنس ارض سے ہیں. وقد الکحل اور ایسی سرما والزرنیخ اور ایسی زرنیخ ہڑتال یہ ایک دھات ہوتی ہے زمین سے, زمین کی جنس سے ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے, یہ بھی ایک دھات ہوتی ہے زرنیخ, تو یہ بھی زمینی جنس ہے. سرما بھی زمینی جنس ہے اور زرنیخ بھی زمینی جنس ہے, اس سے کیا تیمم جائز ہے. اب کہہ رہے ہیں وہ اما الذهب والفضة یہ جنس ارض سے تو نہیں ہے, لیکن کہہ رہے ہیں فلا يجوز بما ان دونوں سے تیمم جائز نہیں, مسح جائز کب اذا كان مسبوقا جب کہ ڈھلے ہوئے. لیکن کہہ رہے ہیں اگر غیر ڈھلے ہوئے ہوں مختلطین بالتراب اور زمین مٹی سے مخلوط ہوں یعنی غبار ان دونوں پر چڑھی ہوئی ہو, کہہ رہے ہیں یجوز تو جائز ہے. اسی طریقے سے گیہوں اور جو اس سے بھی مسح جائز نہیں کیونکہ جن سے ارض سے نہیں ہے یہ, لیکن جو اور گیہوں پر غبار اگر لگی ہوئی ہو تو تیمم جائز ہے. وہ کہہ رہے ہیں والحنطۃ والشعیر اور اسی طریقے سے حنطہ یعنی گیہوں اور جو سے بھی جائز ہے کب ان کان علیہم غبار اگر ان دونوں پر غبار ہو تو یجوز تیمم مسح جائز ہے. ولا يجوز على مکان کان فی نجاست. اب کریں تیمم جائز نہیں ہے ایسی جگہ پر جس میں نجاست ہو,
مثال کے طور پر جیسے بچے نے پیشاب پھر دیا، اب وہ زمین سوکھ گئی، اس کا اثر بھی زائل ہو گیا، تو اس پر نماز تو جائز ہے، لیکن اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ نماز پڑھنا اس پر جائز ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر ہے، اس کے زمانے نبی میں کتے وغیرہ پیشاب کر دیا کرتے تھے زمین پر، تو وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا تھا، زمین سوکھ جاتی تھی، صحابہ کرام اس پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ خلاف قیاس ہے۔ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ زمین اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو 3 مرتبہ دھویا جائے، یا پھر اتنا پانی اس پر جو ڈالا جائے کہ اس سے نجاست کا اثر ختم ہو جائے۔ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ ناپاک زمین پر نماز نہ ہو، لیکن یہ خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، جس کے لیے ثابت ہوتی ہے، اسی کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اسی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ متعدی نہیں ہوگی۔ لہذا اب نماز قیاس خلاف جب نماز پڑھنا تو جائز ہے، تو یہ متعدی نہیں ہوگی تیمم کی طرف، تیمم کی طرف متعدی نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پانی جو ہے، پاکی حاصل کرنے کے ذریعے پانی کا ایک دم جو ہے تصور آ جاتا ہے کہ پانی جو پاکی حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن مٹی کو طہور مانا گیا ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے، لیکن مٹی سے پاکی کا تصور حاصل نہیں ہوتا ہے ایک دم، اور پانی سے فوراً پاکی کا تصور حاصل ہوتا ہے، لیکن مٹی سے نہیں ہوتا۔ ولا يجوز على مكان كان فيه نجاست، اور تیمم جائز نہیں ہے ایسی جگہ پر كان فيه نجاست جس میں کیا ہو؟ نجاست ہو، در حالانکہ اس کا اثر زائل ہو گیا سوکھنے سے، در حالانکہ اس کا اثر زائل ہو گیا ہو سوکھنے سے، تب بھی جائز مع انہ، اس کے باوجود کہ نماز اس میں جائز ہے، نماز پڑھنا اس پر کیوں جائز ہے؟ خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس ہے تو اس کا حکم تیمم کی طرح متعدی نہیں ہوگا۔ ولا يجوز بالرماد هذا عند ابي حنيفه ومحمد واما عند ابي حنيفه فلا يجوز الا بالتراب والرمل وعند الشافعي لا يجوز الا بالتراب۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے، مسا جائز نہیں ہے، یہ کن کے نزدیک ہے؟ طرفین کے نزدیک، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین کہتے ہیں۔ تو طرفین کے نزدیک راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے۔ یہ ان کے نزدیک دلیل کیا ہے؟ ان کے نزدیک دلیل یہ کہ فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم حاصل کرو، تیمم کرو کس سے؟ پاک مٹی سے۔ تو یہاں پر صعید کے معنی ہیں جنس ارض، اور طیب کے معنی پاک، یعنی جو بھی چیز جنس ارض سے اور پاک ہو تو اس سے تیمم جائز ہے۔ تو اب مسئلہ کلیئر ہو گیا، راکھ جنس ارض سے ہے نہیں، راکھ جنس ارض سے ہے نہیں، تو اس لیے اس سے بھی تیمم جائز نہیں ہوگا۔ برخلاف امام ابو یوسف کے نزدیک صرف تیمم جائز ہے مٹی اور ریت سے، مٹی اور ریت سے۔ وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ ایک قوم بارگاہ نبوت رسالت میں حاضر آئی، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایسے ریگستان میں رہتے ہیں کہ ہمیں ایک مہینے تک پانی نہیں مل پاتا، 2 مہینے تک پانی نہیں مل پاتا، اور ہماری بیویاں حیض سے بھی ہوتی ہیں، اور ہم مستری بھی کرتے ہیں تو جنوبی کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالارض، تو تم پر مٹی سے پاکی حاصل کرنا لازم ہے، یعنی اسی سے ہی جنابت کا تیمم بھی کرو اور حدث کا بھی تیمم کرو۔ تو وہاں پر چونکہ وہ ریگستان میں رہتے تھے، اس لیے امام ابو یوسف نے رمل کا اضافہ کیا، تو وہ مٹی سے بھی جائز ہے اور ریتنی سے بھی جائز ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک صرف تیمم سے جائز ہے، نہ ریت سے جائز ہے، نہ جنس ارض کسی سے نہیں، صرف مٹی سے۔ صرف وہ استدلال کرتے کہ اس لیے کہ قرآن پاک میں صرف مٹی کا ذکر، کسی چیز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ فَتَعَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وہ مراد لیتے ہیں طیب سے اگانے والی چیز، غلہ اگانے والی چیز، یعنی ایسی مٹی جو غلہ اگانے والی، اس سے جائز۔ ولا يجوز بالرماد، اور راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے، کس کے نزدیک ہے؟ هذا عند ابي حنیفہ ابو یوسف،
امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک، و عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کے نزدیک فلا یجوز، تو جائز نہیں، الا بالتراب، مگر مٹی سے، والرمل اور ریت سے، و عند الشافعی، اور امام شافعی کے نزدیک لا یجوز، جائز نہیں، الا بالتراب، مگر مٹی سے۔ لو بصریہ دیکھو، اب متن پڑھو کہ وہ ایک ضرب ہے ہر پاک مٹی پر، جو ہر اس پاک چیز پر من جنس الارض، جو جنس ارض سے ہو، کالتراب والرمل والحجری، جیسے کہ تراب مٹی اور حجر پتھر، کہہ رہے ہیں ولو بلا نقل، اگر یہ بغیر غبار کے ہوں، کیونکہ جو چیز زمین کی جنس سے ہے اس پر غبار نہ بھی ہو تب بھی تیمم جائز ہے، تب بھی مسح کرنا جائز ہے، لیکن جو جن سے ارض سے نہیں ہے اس پر غبار ہے تب بھی اس پر جائز ہے، اس سے تو جائز نہیں ہے، جن سے ارض سے نہیں ہے اس پر غبار ہے، جیسے سونا چاندی اس سے جائز نہیں، لیکن اس پر غبار ہے تو جائز، لیکن جو جن سے ارض سے اس پر غبار نہ بھی ہو تب بھی اس سے جائز ہے، ولو بلا نقل، اگرچہ وہ کیسے ہو، بغیر غبار کے ہو، کون سی، کانا اس میں محذوف ہے، ولو کانا، ہاں، وعلیہ، اور اس پر، یعنی اس کی غبار پر بھی جائز ہے، ای علی النقعی، غبار پر جائز ہے، کیسے، فلو کانا صدارن، جیسے اگر کسی نے گھر میں جھاڑو لگائی، اب جھاڑو جب آدمی لگاتا ہے تو پر تو غبار جن پر ہو جاتی ہے، تو اگر تیمم کی نیت سے اگر جس پر غبار لگی ہوئی ہے اور اس نے جو ہے تیمم کی نیت سے اگر ہاتھوں پر اور چہرے پر مسح کر لیا تو نیت فرض ہے نا، اس میں نیت ضروری ہے، خالی ہاتھ پر اور چہرے پر غبار ہو گئی تب نہیں، نیت فرض ہے نا تیمم میں۔ فلو کانا صدارن، اگر اس نے جھاڑو لگائی، او حدیمہ، ہائی تو یہ دیوار ڈھائی، دیوار آدمی ڈھاتا تب بھی چہرہ اس کا آلود ہو جاتا، ہاتھ بھی آلود ہو جاتے ہیں، او کال حنطتن، یا گیہوں ناپے، آدمی گیہوں ناپتا نا تب بھی دھول ہو جاتی ہے چہرے پر، فاصاب وجہ، تو اس کے چہرے پر غبار پہنچ گئی، وذراعی، اور اس کے دونوں ہاتھوں پر غبار، یہ فاعل ہے اصابہ کا، اس کے دونوں ہاتھوں پر غبار پہنچ گئی، لا یجوز، تو یہ کافی نہیں، جب تک کہ نیت سے ہاتھ نہ پھیر لے، حتی یمر یدہ علیہ، جب تک کہ اپنا ہاتھ نہ پھیر لے اس پر نیت سے، کیونکہ اس میں نیت فرض ہے، ما قدرتی علی الصعید بنیت اداء الصلاۃ، یعنی پاک مٹی پر قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی پاک مٹی ہے، اس سے پاک مٹی سے کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر چہرے پر غبار ہے، ہاتھوں پر غبار ہے، اور نیت سے اس نے غبار مسح کر لیا تو اس کا تیمم ہو گیا، اگرچہ دوسری جگہ مٹی موجود ہے، پاک مٹی موجود ہے، کیونکہ جو غبار ہے یہ بھی زمین، وہ بھی مٹی ہی ہے، یہ بھی کیا ہے، مٹی ہی ہے، بنیت اداء الصلاۃ، نماز کو ادا کرنے کی نیت سے، کہہ رہے فن نیت فرض فی التیمم، تو نیت فرض ہے تیمم میں، خلاف الظفر، امام ظفر کے برخلاف، ان کے، ہمارے نزدیک تیمم میں نیت کیا ہے، فرض ہے، ان کے نزدیک تیمم نیت فرض نہیں، یہ استدلال کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں وضو پر، کہتے ہیں کہ وضو جو اصل ہے اور تیمم کیا اس کا فرع خلیفہ ہے، جب اصل میں جب نیت فرض نہیں، جب اصل میں نیت فرض نہیں تو فرع میں کیسے ہوگی، یعنی گویا جو اصل کا حکم ہے وہ اس کے فرع کا حکم ہوگا، تو اصل میں نیت فرض نہیں ہے تو فرع میں نیت فرض نہیں ہوگی، ہم یہ کہتے ہیں، اس کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر تیمم اگر نیت فرض مانی جائے تو اصل کی مخالفت لازم آئے گی، وہ اصل کی مخالفت کرنا جائز نہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر خلیفہ اصل کی تابع ہوتا ہے، لیکن خلیفہ اگر اصل کے مخالف ہو جائے بعض اوصاف میں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر خلیفہ مخالف ہو جائے وصف میں اصل کے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور دونوں کے وصف الگ الگ ہیں، وضو کا وصف یہ کہ وہ پانی سے کیا جاتا ہے اور تیمم کس سے کیا جاتا ہے، مٹی سے کیا جاتا ہے، تو اب جب وصف میں جب مختلف ہیں تو اب نیت اس میں فرض مان لی جائے تو اصل کی مخالفت لازم نہیں آتی ہے۔
خلاف الظفر امام ظفر کے برخلاف حتی اذا کان بحدثان حدث یوجب الغسل کالجنابۃ وحدث یوجب الوضوء ينبغي ان ينوي عنها. ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں اسی پر تفریق کرنا ہے مسئلے کی، یہاں تک کہ دو حدث لائق ہوں کسی کے پاس، یعنی غسل بھی اس پر واجب ہے، غسل بھی فرض ہے اور وضو بھی، دو حدث اس کو لائق ہیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ دونوں کی نیت کرے. بہتر کیا ہے؟ دونوں کی نیت کرے. اور اگر نہ بھی کی، اگر نیت نہیں کی تو نماز کے لیے ایک ہی تیمم کافی جو ہے ہو جائے گا دونوں کی طرف سے، لیکن ثواب دونوں کا نہیں ملے گا، ثواب دونوں کا نہیں ملے گا. لیکن اگر کر لیا ہے تیمم ایک کی طرف سے، اگر تیمم کر لیا، جیسے پیسے تو بہتر یہ ہے کہ نیت کرے، ایک ہی تیمم کر رہا تو اس میں یہ بھی نیت کرے کہ میں جنابت کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہوں اور وضو کے لیے بھی تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت کرے. اور اگر اس نے نیت نہیں کی، ایک کی نیت کر لی، تب بھی دوسرے کے لیے کافی ہو جائے گا نماز کو ادا کرنے کی، اس لیے نماز کو ادا کرنے کی، لیکن ثواب ایک ہی کا ملے گا. وہی کہہ رہے ہیں حتی اذا کان بحدثان، یہاں تک کہ جب اس کو دو حدث لائق، یعنی حدث ایک حدث ایسا یوجب الغسل جو غسل کو واجب کرتا ہے، کل جنابتی جیسے کہ جنابت، وہ حدث اور ایک حدث ایسا یوجب الوضوء جو وضو کو واجب کرتا. ینبغی امام محمد یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو کے لیے اگر اس نے کیا ہے تیمم تو غسل کے لیے صحیح ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ کہا کہ یستحبو کہتے ہیں، یہاں پر بہتر ہے کہ دونوں کی نیت کرے، لیکن ایک ہی اگر کر لیا ہے تب بھی جو ہے نماز کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. بہتر یہ کہ ینوی عنا، ینبغی مناسب ہے کہ دونوں کی نیت کرے. کیا کرے؟ دونوں کی نیت کرے. فإنما ناحتم، اگر دونوں میں سے ایک کی نیت کر لی، لا یکن آخری، تو یہ ایک دوسرے سے واقع نہیں ہوگا، ایک جو دوسرے سے واقع، یعنی دونوں کو ثواب مل جائے ایسا نہیں ہے. لیکن یکفی تیمم واحد، لیکن ایک تیمم دونوں کی طرف سے کافی ہوگا نماز کو ادا کرنے کے. تب بھی ہے وضو کے لیے اگر کیا تو وہ جنابت کے لیے بھی کافی ہے نماز ادا کرنے.